نیو آئے ہیں چینل پر لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ چاندنی راتوں کا راز۔ رات کا وقت تھا، شہر کی سڑکیں خاموش اور روشنیاں مدھم تھیں۔ علی ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا جو اکثر رات کو واک کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ایک دن یونیورسٹی کے قریب پارک میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی نظر ثنا پر پڑی۔ ثنا ایک پرسکون اور خاموش مزاج لڑکی تھی جو ہر رات اسی پارک میں آ کر کتاب پڑھا کرتی تھی۔ پہلی بار علی نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی اس وقت اکیلی پارک میں بیٹھی ہے۔ ثنا نے بھی اچانک سر اٹھا کر علی کو دیکھا اور دونوں کے درمیان ایک خاموش سا لمحہ گزر گیا۔ کوئی بات نہیں ہوئی مگر دل کی دھڑکنوں نے اشارہ دے دیا کہ یہ پہلا اور آخری اتفاق نہیں ہوگا۔ اس رات کے بعد علی کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل پھر اسی وقت اسی جگہ پر آئے گا۔ اگلی رات علی دوبارہ اسی پارک میں گیا۔ حیرت انگیز طور پر ثنا بھی وہاں موجود تھی۔ اس بار علی نے ہمت کر کے آہستہ سے سلام کیا۔ ثنا نے مسکرا کر جواب دیا اور کہا، آپ بھی اکثر یہاں آتے ہیں؟ علی نے کہا، جی، مگر آپ کی طرح باقاعدگی سے نہیں۔ یہ جملہ دونوں کے درمیان پہلی گفتگو کا آغاز تھا۔ وہ دونوں کتابوں، خوابوں اور زندگی کے بارے میں بات کرنے لگے۔ چاندنی رات، ٹھنڈی ہوا اور خاموش پارک ان کی باتوں کا گواہ بن گیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور دونوں کو احساس بھی نہ ہوا کہ رات ڈھل رہی ہے۔ رخصت ہوتے وقت علی نے کہا، شاید ہم کل پھر ملیں۔ ثنا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ہاں کر دی۔ اس دن کے بعد ان کی راتیں ایک نئے راز میں ڈھلنے لگیں۔ کچھ دنوں تک ہر رات ایک ہی جگہ پر ملتے۔ کبھی وہ زندگی کے خوابوں کے بارے میں بات کرتے، کبھی اپنے دکھ اور ڈر کے بارے میں۔ ثنا نے ایک دن کہا، دن کے وقت میں وہ سب نہیں کہہ سکتی جو رات کی خاموشی میں کہہ پاتی ہوں۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، شاید اسی لیے راتیں ہم جیسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ جملہ سن کر ثنا کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ دونوں کو اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ ملاقاتیں صرف اتفاق نہیں بلکہ ایک تعلق کی بنیاد ہے۔ مگر اندر ہی اندر ایک ڈر بھی تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو کیا ہوگا۔ علی کو لگا کہ وہ ایک ایسی کہانی میں داخل ہو چکا ہے جس کا انجام ابھی اس کے سامنے نہیں۔ ایک رات ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ علی نے ثنا کو آتے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ بھیگتے ہوئے چل رہی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ علی نے کہا، آپ بھیگی ہوئی ہیں، بیمار ہو جائیں گی۔ ثنا نے جواب دیا، یہ بارش مجھے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ بارش کی بوندیں درختوں سے ٹپک رہی تھیں اور وہ باتوں میں کھو گئے۔ اس رات پہلی بار ثنا نے اپنے دل کی کچھ راز بتائے۔ اس نے کہا، میری زندگی میں تنہائی بہت ہے، اسی لیے یہ رات میرے لیے سب کچھ ہے۔ علی نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، جب تک میں ہوں تم تنہا نہیں رہو گی۔ یہ الفاظ سن کر ثنا کے دل کو سکون ملا۔ اس رات ان کا رشتہ اور گہرا ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور ان کی ملاقاتیں ان کے دلوں کے لیے سانسوں جیسی ضروری بن گئیں۔ مگر ایک رات ثنا کچھ اداس نظر آئی۔ علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے آہستہ کہا، میرے والدین میری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سن کر علی کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی ملاقاتیں کبھی بھی دنیا کی نظر میں قبول نہیں ہوں گی مگر اس نے حوصلہ دکھایا اور کہا، ہم ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ ثنا نے کہا، تم نہیں جانتے میرے گھر والے سخت ہیں۔ اس لمحے خاموشی دونوں پر باری ہو گئی۔ علی نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو یوں ختم نہیں ہونے دے گا۔ علی نے اگلی رات ہمت کر کے کہا، ثنا، میں تمہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ثنا نے دھڑکتے دل سے جواب دیا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن حالات کے سامنے میں کمزور پڑ جاتی ہوں۔ علی نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب
صرف رات کی حد تک ممکن ہے، دن کی روشنی میں نہیں۔ علی نے کہا، محبت وقت یا جگہ کی محتاج نہیں، یہ دونوں بس ایک یقین ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس رات دونوں کے دلوں میں ایک جنگ چھڑ گئی، خواب اور حقیقت کی جنگ۔ ثنا کے گھر والوں نے اس کی منگنی طے کر دی۔ یہ خبر علی کو ملی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ چھپ کر نہیں رہے گا۔ ایک رات جب دونوں ملے تو علی نے کہا، کل میں تمہارے والدین سے بات کروں گا۔ ثنا گھبرا گئی، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ علی نے پرعزم لہجے میں کہا، محبت اگر سچی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ثنا خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے چند دن ان کی زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ آخر وہ دن آ گیا جب ثنا کی منگنی تھی۔ سب لوگ خوشی منا رہے تھے، مگر ثنا کا دل اداس تھا۔ عین اسی وقت علی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، میں ثنا سے محبت کرتا ہوں، اور یہ حقیقت آج چھپ نہیں سکتی۔ ہاں، حال میں خاموشی چھا گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ ثنا نے ہمت کر کے کہا، یہ سچ ہے، میں علی کے بغیر نہیں جی سکتی۔ کچھ لوگ ناراض ہوئے، کچھ نے ساتھ دیا، مگر وقت کے ساتھ سچائی نے سب کو بدل دیا۔ والدین نے بھی آخرکار حقیقت مان لی، علی اور ثنا کی شادی ہوگی، اور ان کی کہانی نے ثابت کیا کہ رات کے خفیہ ملاقاتیں ایک دن روشنی میں بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔